ایک منظر آپ کے ذہنوں میں لے کے آتا ہوں، منظر، اور اس کو اپنے ذہنوں میں نقش کیجئے گا کہ کتنا بڑا عاشق خدا ہے حسین، عاشق توحید، اللہ کا سب سے بڑا عاشق ہے حسین۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب حسینی عزادار ہیں، اور حسین کی سیرت یہ ہے کہ حسین کے خدا سے عشق کیا جائے، حسین کے خدا سے عشق کیا جائے، یعنی حسین کے خدا سے محبت کرو بخاطر حسین۔ توجہ ہے؟ سنیں، عصر عاشور جب امام حسین علیہ السلام اکیلے رہے، تنہا، اکیلے، ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف رخ کیا، توجہ، آسمان کی طرف رخ کیا امام حسین علیہ السلام، اور ایک جملہ ارشاد فرماتے، میں نے کیا کہا؟ عاشق خدا ہے حسین۔ فرماتے ہیں، الہی ترکت الخلق لأجلک، پروردگار میں نے ساری کائنات کو تیرے لیے چھوڑ دی۔ حسین کیا ہے؟ یہ امام حسین فرما رہے ہیں کہ پروردگار میں نے ساری کائنات کو تیرے لیے چھوڑ دی۔ اور اگلا جملہ سنیں، اگلا جملہ فرمایا، وَأَيْتَمْتُ الْأَيَالِي لِكَيْ أَرَاكَ، پروردگار میں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا تاکہ تیری قربت حاصل کر، تاکہ تیرے قریب ہو جاؤ، تیرے قریب ہو جاؤ۔ اور پھر یہ کہنے کے بعد حسین نے سجدے میں سر رکھ دی، اور شاعر کی نگاہ تھی حسین کے اس سجدے پر۔ اس نے دو مصرے کہے، مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند ہے، میں ہزارہ مرتبہ منبر سے پڑھ چکا ہوں، پھر سناتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے، سجدے میں ہے سر، خنجر ہے رواں، سہروز کا تشنا لب دیکھو۔ سجدے میں سر ہے، خنجر چل رہا ہے، حسین 3 دن کا پیاسا ہے، سجدے میں ہے سر، خنجر ہے رواں، سہروز کا تشنا لب دیکھو، کس شان سے میری وحدت کی انسان گواہی دیتا۔ اللہ اکبر۔ میں نے اس لیے کہا ہزاروں دلیلیں، لیکن سب سے بڑی دلیل اللہ کی وحدہ لا شریک ہونے کی، حسین کا سجدہ، حسین کے سجدے نے بتایا کہ خدا ہے۔ اور عزیزو، خدا نے کہا، سنیں، خدا نے کہا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اور جس طرح اللہ کا ذکر حسین نے کیا، کائنات میں کسی نے نہیں کیا، اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ عصر عاشور حسین نے اللہ کا ذکر کیا، اب قیامت تک جو حسین کا تذکرہ ہوگا یہ اللہ کی طرف سے، اور ہم اللہ والا کام کر رہے ہیں۔ یہ جو حسین حسین کر رہے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے جو اللہ نے عصر عاشور وعدہ کیا۔ لہذا زمانہ سن لے، تم ذکر حسین کو مٹا نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ذکر کو اس ذات نے زندہ رکھا ہے جو حی و قیوم، جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت، کتنی دراز عمر ہے زہرا کے بعد، کتنی دراز۔ یہ جو ہم گلیوں میں، چوکوں پہ، چوراہوں پہ حسین حسین کرتے ہیں، یہ الہی وعدہ ہے، الہی وعدہ۔ اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ نے حسین سے وعدہ کیا، حسین تو نے عصر عاشور میرا ذکر کیا اور میں اللہ ہو کے وعدہ کرتا ہوں اب کونے کونے میں تیرا ذکر ہو۔ یہ جو پوری دنیا سے حسین حسین کی صدائیں یا لبیک یا حسین کی صدائیں آ رہی ہیں،
یہ وعدہ الہی پورا ہو رہا، وعدہ الہی، اور اس وعدہ الہی کو پورا کیا بعد از کربلا شریکت الحسین زینب نے۔ دین کو بچایا حسین نے اور حسین کو زندہ رکھا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ۔ فاتحہ شام بی بی، آج یزید کا نام کوئی شام میں بھی نہیں لیتا، لیکن آج بھی بی بی کا روضہ شام میں موجود ہے، فاتحہ بن کر بی بی موجود ہے، اور حسین کو زندہ رکھا ہے۔ اور عزیزان محترم یاد رکھیں، زمانہ جتنی کوشش کرنا چاہتا ہے کر لے، جتنے اسباب لانا چاہتا ہے لے آئے، لیکن ذکر حسین مٹنے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے یہ تو چند مٹھی بھر تکفیری ملا ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں، بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتیں اس ذکر کو مٹا نہ سکیں۔ اس لیے توجہ کیوں نہ مٹا سکیں؟ اس لیے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے دربار یزید میں یہ کہا تھا، یزید کد قیدک وسع سعیک واللہ لا تمحو ذکرنا، او یزید جتنے ہیلے کرنے ہیں کر لے، جتنے طریقے استعمال کرنے ہیں کر لے، لیکن خدا کی قسم تو حسین کے ذکر کو مٹا نہیں سکتے۔ یہ بی بی نے کہا، بی بی نے کہا، اور حسین سے جب لاش سے ودا کیا تو یہ وعدہ کیا کہ بھائی میں جگہ جگہ پہ حسینیت کے پرچم لہراؤں، اور جناب زینب نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور یہ وعدہ الہی بھی سیدہ زینب کے ذریعے سے پورا، اور آج جو وعدہ پورا ہو رہا ہے یہ اللہ نے بی بی زہرا کی دعا کا اثر رکھا ہے۔ عزاداروں، شام کو فتح کیا بی بی نے، اور آج بھی ہم شام جاتے ہیں، آپ کو کسی اور شام کے شہر کا پتہ نہ ہو، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ سیدہ زینب کا شہر آباد ہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا شہر آباد، اور ایام چہلم جناب زینب کی فتح کے دن ہے۔ وہ یزید جس نے کہا تھا میں نے کربلا میں باغی مارا ہے، بی بی نے اسی دربار سے منوایا کہ میرا حسین باغی نہیں نمازی تھا۔ اجرکم علی اللہ، اللہ میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ ایام غم ہیں، رونے کے ایام ہیں، گریہ کے ایام ہیں۔ عزاداروں، ہمارے 11 امام شہید ہوئے، ہر امام مظلومیت سے شہید ہوا، ظلم سے اماموں کو مارا گیا، لیکن ہم کسی اور امام کا چہلم نہیں مناتے، نہ علی کا چہلم ہے، نہ حسن کا، نہ زین العابدین کا، نہ باقر کا، نہ صادق کا، چہلم ہے تو غریب حسین۔ کیوں عزادار؟ اس لیے کہ بعض علماء سے میں نے عراق میں سنا، وہ کہا کرتے ہیں کہ چہلم ہمیشہ وارث مناتے ہیں۔ جب حسین کا پہلا چہلم آیا، وارث زندان میں قید۔ جب امام حسین علیہ السلام کا پہلا چہلم آیا تو وارث زندان میں قید۔ ہمارے ہاں بھی ہمارے مرحومین کے چہلم ہوتے ہیں، کون مناتے ہیں؟ وارث، بیٹے۔ لیکن مجھے بتائیں حسین کا چہلم کون مناتا؟ سجاد زندان میں قید۔ آئیے ہم سب نیت کریں اس مجلس میں، آقا سجاد آپ اپنے بابا کا پہلا چہلم نہ منا سکے، مولا آئیے ہم آپ کی نیابت میں چہلم منا رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، شرم کر کے نہ روئیے گا عزاداروں،
جب آپ حسین کے غم میں بآواز بلند روتے ہیں تو پانچواں امام آپ کے لیے دعا کرتا ہے. امام فرماتے ہیں اللہ ان آوازوں پہ رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہو. اللہ میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے. علماء اختلاف کرتے ہیں کہ بیویاں کتنی دیر زندان میں قید رہی. سمجھے گا جو سمجھ جائے گا رونے کے لیے کافی. کچھ کہتے پہلا چہلم کربلا منایا, کچھ کہتے ہیں 1 سال قید رہے, کچھ کہتے نہیں 2 سال قید رہے. میری طرف دیکھیے گا عزاداروں, میں کبھی مدت کے اختلاف میں نہیں پڑھتا, آپ خود اندازہ کیجئے گا. میں آپ کو زیارت ناہیہ کا ایک جملہ امام زمانہ کا سناتا ہوں. میرا 12واں امام کہتا ہے زیارت ناہیہ میں, مولا فرماتا ہے میرا سلام ہو ان بیویوں پر کہ زندان کی دھوپ نے جن کے چہروں کا رنگ بدل دیا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ جو زندان میں چہروں کی رنگتیں بدلتی ہیں یہ 1-2 دن کی قید سے بدلتی ہیں؟ کتنی دیر قید رہے ہو. یزید نے قیدوں کو رہا کر دیا. رہائی نہیں پڑھتا, میں چہلم کے مسائل پڑھتا ہوں. جناب سیدہ زینب نے شرطیں رکھی, شرطوں کو قبول کیا گیا. بیویوں نے بھائی کا ماتم کیا, 3 اماریاں بھیجی گئی. میری طرف دیکھیے گا, 3 اماریوں میں بیویاں سوار ہوئیں. جب سب بیویاں سوار ہوئیں, جناب زینب سید سجاد سے فرماتی ہیں بیٹا سجاد تیری ماں رباب نظر نہیں آ رہی. آپ بہت روئیں گے عزادار, مومن کا دل قبر حسین ہے. کہا سجاد تیری ماں رباب نظر نہیں آ رہی. سید سجاد فرماتے ہیں پھوپھی اماں مجھے پتا ہے میری ماں اس وقت کہاں ہے, آپ بیویوں کو محملوں میں سوار کریں. بیویاں سوار ہوئیں, سجاد ان محملوں کو لے کر زندان شام میں آئے. عزاداروں بیویوں نے دیکھا رباب نے اپنے آپ کو ایک چھوٹی سی قبر میں گرایا ہو. اجرکم علی اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں عزاداروں, جن کی آوازیں بلند ہیں امام کی ان کے لیے دعا ہے. جناب رباب نے اپنے آپ کو ایک ننھی سی قبر سے گرایا ہوا اور رو رو کے کہہ رہی ہے سکینہ تم پوچھا کرتی تھی ہم نے کب مدینے جانا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. سکینہ اٹھو قافلہ مدینے جانے کے لیے تیار. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. ایک ایک بیوی سکینہ کی قبر سے ودا ہوئی, محملوں میں سوار ہوئی, چلے شام سے. جب اس رستے سے آئے جس رستے سے 2 راستے نکلتے تھے, ایک راستہ مدینے ایک راستہ کربلا. سید سجاد فرماتے پھوپھی اماں کس رستے سے جائیں؟ کہا بیٹا سجاد میں نے اپنے بھائی سے کچھ باتیں کرنی ہیں, قافلہ کربلا لے چلو. میری طرف دیکھے گا جو دیکھ سکتے. قافلہ کربلا کی طرف روانہ ہوا. عزاداروں ادھر سے یہ قافلہ چلا, ادھر سے مدینے سے نکلا ہوا صحابی رسول جن کا نام حضرت جابر بن عبداللہ انصاری, رسول اللہ کا صحابی کہ جن کے نام سے حدیث قصہ پڑھتے ہو. اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا, نابینا ہے. اپنے غلام عطیہ کے ساتھ کربلا کے باہر آ کے رکے, فرات پر غسل کیا, حسین کی زیارت کے لیے چلے. عطیہ سے کہا میرا ہاتھ پکڑو اور مجھے کربلا کی زمین پہ لے کے چلو. میری طرف دیکھنا, عطیہ نے حضرت جابر کا ہاتھ پکڑا, بوڑھے ہیں اور آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آتا, ہاتھ پکڑا اور لے کر چلے کربلا کی طرف. کہا عطیہ بتاؤ کچھ قبریں نظر آ رہی ہیں؟
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जिन्हें रोना नहीं आता वो रोने की शक्ल बना लें, आइंदा साल वही रोएगा जो जिंदा होगा। कहा अतिया कुछ कब्रें नजर आ रही हैं, कहा आका कुछ कब्रें नजर आ रही हैं। कहा बताओ इनमें हुसैन की कब्र कौन सी है? कहा आका किसी कब्र पे नाम नहीं लिखा, मैं कैसे बताऊं? अब मेरी तरफ देखेगा जरा, हो बहुत गिरिया करेंगे। कहा अतिया मेरा हाथ पकड़ो और मुझे कब्रों पर ले चलो। अतिया ने सहाबी रसूल का हाथ पकड़ा और कब्रों पर लेकर आया। यहाँ दो रिवायतें, एक रिवायत मैंने पढ़ी नहीं सुनी है, कब? रोजे अरबाईन। कहाँ? रोज़ाए हुसैन में। मैं ज़ियारत के लिए खुद गया था, कुछ उलमा साहब थे वहां। जो मुतवल्ली था हुसैन के रोजे का, उसने हमारे लिए मसाइल पढ़े रोजे अरबाईन के, तो उसने रोते हुए ये रिवायत पढ़ी कि मैंने ये रिवायत पढ़ी है कि हजरत जाबिर को नजर कुछ आता नहीं था, कैसे पहचाना कि हुसैन की कब्र कौन सी है? वो लिखते हैं कि जाबिर कब्रों के दरमियान बैठे पढ़ रहे थे। कहा कि एक एक कब्र से मट्टी उठाते थे, उसे सूंघते थे, कहते थे नहीं ये हुसैन की कब्र नहीं है। फिर दूसरी कब्र से मट्टी उठाते, सूंघते, कहा ये भी हुसैन की कब्र नहीं है। फिर जब एक कब्र से मट्टी उठाई, उसे सूंघा, मेरी सर पीटा और कहा अस्सलाम अलैका या अबा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह। जब मैं कहूँगा तब ज़ियारत आएगी। अज़ादारों, जाबिर की तरफ से एक रिवायत ये मंसूब है, दूसरी रिवायत भी सुनोगे अज़ादारों। दूसरी रिवायत जो अहले मकातिल ने लिखी कि अतिया जाबिर को लेके कब्रों के पास आया, कहा ये कब्रें हैं, बहुत सारी कब्रें हैं, कौन सी आका हुसैन की कब्र है कोई पता नहीं। कहा जाबिर कब्रों के दरमियान खड़ा हुआ, अपना हाथ पेशानी पे रखा, कहा आका हुसैन आपका गुलाम आया, अजरुकुम अल्लाह। और जाबिर ने बावाज़े बुलंद कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, आका गुलाम का सलाम कबूल कीजिए। कब्र हुसैन से आवाज आई, ऐ मेरे नाना के सहाबी, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, तुझ पर भी हुसैन का सलाम। जाबिर इमाम हुसैन से बातें कर रहे थे, मेरी तरफ देखिएगा ज्यादा हो, कि अतिया कहता है आका मैं दूर से किसी काफिले के आने के आसार देख रहा हूं, मेरी तरफ देखिएगा। कहा कौन सा काफिला है? कहा काफिला भी बड़ी दूर है, कब्र है, जल्दी से कब्र से उठिए, मेरी तरफ देखिएगा। अतिया ने जाबिर को उठाया और एक पत्थर की ओट में बैठ गए। जाबिर कहते हैं अतिया क्या देख रहे हो? कहा आका काफिला करीब आ रहा है। जब करीब आया अतिया कहता है आका कुछ काले अलम नजर आ रहे, अजरुकुम अल्लाह, मातम पर आज़ादारो, कुछ काले अलम नजर आ रहे हैं। आज़ादारो ये पत्थरों की ओर से निकले। जाबिर कहता है अब क्या देख रहे हो? कहा आका ये काफिला करबला की सरहद पे रुक गया है, काली अमारियां हैं। कहा और क्या देख रहे हो? कहा आका कुछ बीबियां हैं जो अपने आप को ऊपर से गिरा रही है, अजरुकुम अल्लाह। आखिरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ बीबियां हैं जो अपने आप को ऊपर से गिरा रही है। कोई बीबी कह रही है वाह
ماں کہے
پکارو میرا دل ڈوب رہا ہے، ایک بار پکارو میرا دل ڈوب رہا ہے، مارے گئے شبیر فضائیں یہ صدا ہے، مارے گئے شبیر فضا میں یہ صدا ہے، افسوس کہ یہ قاتل اکبر نے نہ جانا، افسوس کہ یہ قاتل اکبر نے نہ جانا، نیزہ تو محمد کے کلیجے پہ لگا ہے، نیزہ تو محمد کے کلیجے پہ لگا ہے، مارے گئے شبیر فضا میں یہ صدا ہے، مارے گئے شبیر فضا میں یہ صدا ہے، کونا کے سکینہ کو تماچوں سے بچائے، کونا کے سکینہ کو تماچوں سے بچائے، بھائی علی اکبر ہے نا عباس چچا ہے، بھائی علی اکبر ہے نا عباس چچا ہے، مارے گئے شبیر